میرے دوستوں بزرگ عزیز و میں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات اور ضروریات کے طریقے متعین ہیں، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور ضروریات کے طریقے متعین ہیں اور ان طریقوں میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ان طریقوں میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے کا، پانی پینے کا، استنجے اور ضروریات کا جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو گیا، وہ قیامت تک کے لیے وہ قیامت تک بدلے گا نہیں، قیامت تک بدلے گا نہیں۔ ہماری بات کو توجہ سننا ہوگی۔ میں پہلے ہی مثال دے کے عرض کرتا ہوں، اگر آپ یہ چاہیں کہ کسی ایک کام کو کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے خلاف کوئی اور طریقہ پیش کریں تو وہ طریقہ عبادت اور سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ ہر چیز میں، ہر کام میں اتباع سنت ہی اصل ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، بہت آسان۔ ایک آدمی کو دانت صاف کرنے ہیں، اگر وہ یہ کہے کہ دانت برش سے بھی صاف ہو سکتے ہیں، اس کے لیے مسواک کا ہونا لازم نہیں ہے۔ اس زمانے کا طریقہ مسواک تھا، اس زمانے کا طریقہ برش ہے، کیونکہ مقصد دانت صاف ہونا ہے۔ چاہو برش سے کر لو، چاہو مسواک سے کر لو، تو یہ برش سے دانت کا صاف کرنا اگرچہ دانت کو صاف کر دے گا، لیکن مسواک کے ساتھ جو 70 قاعدے ہیں جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا یاد آ جانا ہے موت پر، اور فرشتے کا تلاوت کرنے والے کے منہ سے منہ لگا کر اسے مزید قرآن کے پڑھنے کی طرف آمادہ کرنا اور تقاضا کرنا، اس طرح کے جتنے بھی فضائل ہیں مسواک کے ساتھ، وہ فضائل قیامت تک مسواک کے ہی ساتھ ہیں۔ یہ فضائل قیامت تک مسواک کے ہی ساتھ ہیں۔ اگر وہ شخص یہ چاہے کہ یہ فضائل مجھے مجھ سے حاصل ہو جائیں تو کبھی نہیں، کبھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ ریکنسٹرکشن بہت توجہ سے بات سنیے۔ alimarkaz.com۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ دین کو مطلب پہنچانے کا اور محنت کا کوئی متعین مخصوص طریقہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ذریعے سے اور کسی بھی طریقے سے دین کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مسواک کا کوئی بدل نہیں، قیامت تک ایک مسواک کا کوئی بدل نہیں، آپ کے کھانے کے طریقے کا، آپ کے پینے کے طریقے کا، آپ کے وضو کے مسواک کے استعمال کے طریقے کا کوئی بدل نہیں، جب ان تمام جزیات میں آپ کی سنت کا کوئی متبادل نہیں، تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اس کی سنت اور اس کے طریقوں پر کیسے متبادل ہوگا؟ اس بات کو تھوڑا سا اپنے دل و دماغ کو متوجہ کر کے، اپنے دل و دماغ میں وسعت پیدا کر کے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے طریقے لائے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا بھی ایک طریقہ ہے اور تربیت کا ایک طریقہ ہے، یوں نہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے دین کی بات پہنچا دیں۔ یہ دعوت تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے کا بھی مخصوص طریقہ ہے،
جس طرح نماز پڑھنے کا، کھانا کھانے کا، وضو کرنے کا اور تمام ضروریات زندگی کے مخصوص طریقے ہیں۔ اصل بنیادی بات سب سے پہلے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امت کو آپ نے دین سکھلایا، اس طرح امت کو آپ نے دین کی دعوت بھی سکھلائی۔ اس زمانے میں ایک سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا کہ کسی بھی ذریعے سے دین کی بات پہنچا دینے سے آدمی دعوت کے فریضے کو ادا کر لیتا ہے۔ حالانکہ میں عرض کر چکا، جس طرح نماز کا فریضہ، روزے کا فریضہ اور باقی تمام ضروریات زندگی کے طریقے ان کے ادا کرنے کا مخصوص متعین طریقہ ہے، اس طرح دعوت اللہ کا بھی ایک مخصوص اور متعین طریقہ ہے۔ جس طرح ہر لائن کی سنتوں کو عمل کے ذریعے، ہر لائن کی سنتوں کو زندہ کرنا اس امت کے ذمے ہے، اسی طرح دعوت اللہ کی اس مبارک سنت کو زندہ کرنا بھی امت کے ذمے ہے۔ محنت کر کے وہ طریقہ تربیت اور محنت کر کے اجتماع اعمال کو وہ ماحول قائم کرو جو ماحول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے محنت کر کے قائم کیا تھا۔ ہم جس طرح عبادات میں آزاد نہیں، کھانے پینے میں آزاد نہیں، اور زمانے کے رخ سے اور زمانے کے مزاج سے اور رواج سے ان تمام عبادات کا کوئی تعلق نہیں، اسی طرح دعوت اللہ بھی رواج اور زمانے کے خلاف چلے گی۔ حضرت فرماتے تھے کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے، کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے، کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے۔ دعوت اور تبلیغ وہ تو خود دین کے پیغام کو عملی طور پر لے کر پھرنا عقل ہے، پھرنا عقل ہے۔ ہم سب غور کریں اس وقت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے ہم تحقیق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا طریقہ کیا، آپ کے کھانے کا طریقہ کیا، آپ کے سجدہ وضو کا طریقہ کیا، ایسے ہر مسلمان کے دل میں لازم ہے کہ وہ اسی بھی تحقیق کریں کہ آپ کا دعوت کا طریقہ کیا ہے۔ اس زمانے میں ایک دھوکہ یہ لگا کہ نشر و اشاعت کے ذرائع استعمال کرو تاکہ ساری دنیا میں اسلام پہنچ جائے۔ حضرت فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ حق کے چلنے کے لیے تو حق کے اپنے طریقے، اصول اور ضابطے ہیں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دعوت کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعوت ایک مکمل اور متعین طریقہ محنت ہے۔ اپنے آپ کو اس طریقہ محنت کا پابند بنانا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جوہد پر کیا ہے۔ وہ جوہد زمانے کے اعتبار سے نہیں چلے گا، وہ جوہد زمانے کے اعتبار سے نہیں چلے گا، بلکہ سب سے پہلے غور کیا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں عمومیت ہے، آپ کی دعوت میں عمومیت ہے۔ آپ نے قوم، قبیلے، علاقے، رنگ، زبان اس کو سامنے رکھ کر دعوت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہیں، اس لیے آپ کا طریقہ محنت، آپ کا دائرہ محنت تمام انبیاء علیہ السلام کے طریقہ محنت اور ان کے دائرہ محنت سے مختلف ہے۔ ایک نبی ایک قوم کے لیے، ایک نبی ایک علاقے کے لیے، ایک نبی ایک زبان کے لیے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کہ آپ ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا سبق یہ سکھلایا گیا کہ تم اس دعوت کے دینے میں قوم، قبیلے، برادری، زبان، رنگ، ان تمام نسبتوں سے باہر نکل کر کام کرو، ان تمام نسبتوں سے باہر نکل کر کام کرو، ان تمام نسبتوں سے باہر نکلو۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے دعوت کی، احسان و عمومیت لاؤ، اس کام میں عمومیت لاؤ، احسان و عمومیت لاؤ، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اس لیے کہ علاقائیت اور قومیت کی بنیاد پر کام کرنے سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی۔ اس لیے آپ کی عادت طیبہ اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھ رہے کہ آپ کو دعوت دیں گے، عمومی دعوت کیا ہے؟ عمومی دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے، آپ کی دعوت میں عمومیت ہے۔ کس کو دعوت دوں، کس کو نہ دوں، یہ آپ کو آپ کے نبوت میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ میں کس سے ملوں، کس سے نہ ملوں، کس کو دعوت دوں، کس کو دعوت نہ دوں، بلکہ آپ کی دعوت عمومیت ملے گی۔ جو طلب آپ کے دل میں ابو طالب محسن کی ہدایت کی ہے، وہی طلب آپ کے دل میں ابو جہل جیسے موذی کی ہے۔ ابو جہل جیسا موذی، خود کے ہدایت کی بھی ایسی ہی تمنا جیسے محسن ابو طالب ان کی ہدایت کی تمنا، دونوں کی تمنا ہدایت برابر۔ یہ نہیں کہ ان کی ہدایت کی تمنا زیادہ ہے کہ یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ان کی ہدایت کی تمنا نہیں ہے کہ یہ زیادہ ستاتے ہیں۔ محسن ہو یا موذی، آپ کے یہاں دونوں کے لیے ہدایت کی تمنا برابر۔ جو کوشش ابو جہل کی ہدایت کی، وہی کوشش ابو طالب کی ہدایت کی۔ اس لیے بنیاد کیا کہ سب سے بڑی سنت انفرادی دعوت دینا ہے، سب سے بڑی سنت انفرادی دعوت دینا ہے۔ ہمارے ریاست کے ملفوظات میں احمد النعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات لکھے، اس میں حضرت کے انفرادی دعوت دینے کی اہمیت، انفرادی دعوت دینے کی جو اٹھا کے یہاں سے یہ وہاں بیٹھ کے سو جاؤ، یہاں نہ بیٹھ کے سو، اگر سونا ہے یہاں سو جاؤ، جا کے لیٹ کے سو جاؤ۔ انفرادی دعوت کی اہمیت حضرت کا ملفوظ نقل کیا۔ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے جس وقت کی دعوت نہیں پہنچی ہے اور وہ واپس جانے لگے مسجد سے واپس جانے لگے، اس نفل پڑھنے والے کو چاہیے کہ نماز توڑ کر اس سے ملاقات کرے، نماز توڑ کر اس سے ملاقات کرے۔ نفل نماز پڑھ رہا ہے اور آنے والا آ کر واپس جا رہا ہے، یہ نماز توڑ کر پہلے سے ملاقات کرے۔ اگر یہ ٹھہر جائے تو بھی نماز پوری کر کے دعوت ہے، اور اگر یہ جانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو بٹھا کر سمجھائے اور دعوت ہے، اس کے بعد نفل نماز پوری کر دے۔ یہ ملفوظ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ریاست کے ملفوظات میں لکھا ہے، چھپا ہوا ہے۔ انفرادی دعوت دینا اور دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لانا،
یہ دو سنتیں بہت اہم ہیں، یہ دو سنتیں بہت اہم ہیں، دعوت دینا اور دعوت دے کر اپنے ماحول میں لانا، یہ دو سنتیں بڑی اہم ہیں۔ صرف نشر و اشاعت اور مختلف آلات کے ذریعے سے امت تک دین پہنچا دینا، یہ تربیت اور تعلیم کا نبوت کا طریقہ نہیں ہے، نبوت کا طریقہ نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اور آپ کے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ کہیں بھی ہوتے ہر فرد کو دعوت دیتے اور دعوت دے کر کسی طرح اپنے ماحول میں لے کر آتے، یہاں تک کہ میدانوں سے مشرکین کو قید کر کے لے آتے، باندھ کر لے آتے، تاکہ یہ عمل کے ماحول میں رہ کر اسلام قبول کر لیں، عمل کے ماحول میں رہ کر اسلام قبول کر لیں۔ حکم بن کیسان کو صحابہ نے قتل کرنا طے کر لیا، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اپنی قوم کے سردار، ارادہ کر لیا کہ ان کو قتل کرنا ہے، یہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت مقداد نے دیکھا کہ حکم بن کیسان کو لوگ قتل کر رہے ہیں، تو حضرت مقداد نے حکم بن کیسان کو امان دے دی، حکم بن کیسان کو امان دے دی۔ صحابہ میں ایسی اجتماعیت تھی کہ اگر ایک کافر کو جس کو سب قتل کرنا چاہتے ہیں ایک مسلمان امان دے دے تو پھر کسی مسلمان کی مجال نہیں کہ اس کافر کو قتل کر دے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس زمانے میں تو مسلمانوں کی جمعیتوں کا، مسلمانوں کی تنظیموں کا اور مسلمانوں کی تحریکوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو ایک طبقہ معاف کر دے تو دوسرا طبقہ مسلمان کو معاف نہیں کرے گا، اور وہاں ایسی اجتماعیت کہ اگر ایک کافر کو سارے مسلمان مل کر قتل کرنا چاہیں اور ایک مسلمان اس کافر کو امان دے دے تو یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان محفوظ ہو جاتا، یعنی اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم میں سے ایک مسلمان نے اس کو امان دے دی۔ یہ 30 فیصدی کی بات ہے، حضرت مقداد نے امان دے دی، اب کو قتل نہیں کر سکتا، لے کر آئے آپ کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو لے کر بیٹھے، سمجھاتے رہے تھک گئے آپ۔ حضرت عمر کو دیکھ کر غصہ آیا حکم بن کیسان پر کہ سنتا نہیں، مانتا نہیں، کہنے لگے اسے میرے حوالے کر دیے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، میں اسے قتل کروں تاکہ جہنم بھی ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری لگی اور آپ نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی، میں پچھتایا کہ میں کیوں بولا تھا، پھر خیال آیا کہ میں تو آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہا تھا، اتنی کوشش میں لگے ہوئے اس کے پیچھے، یہ وہاں نہیں مانا میدان میں، پھر پکڑ کے یہاں لے آئے، یہاں نہیں مانتا، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھانے میں لگے رہے، کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ حکم بن کیسان نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا اے عمر، اگر میں تیری بات مان لیتا یہ جہنم میں جاتا، اللہ نے اس کو میرے ذریعے ہدایت دے دی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت اور تبلیغ یہ تھی کہ تم نقل و حرکت کے ذریعے ایک ایک کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لاؤ، دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لاؤ۔ ہدایت اور تربیت کے لیے اجتماعی ماحول اصل تھا،
ہدایت اور تربیت کے لیے اجتماعی ماحول اصل تھا، کیونکہ دعوت کا سب سے بنیادی مقصد وہ اپنے یقینوں کا بدلنا ہے. دل کے رخ کا پھرنا ہدایت ہے، معلومات کا حاصل ہو جانا ہدایت نہیں ہے. دل کے رخ کا پھرنا ہدایت ہے، دل کے رخ کا پھرنا ہدایت ہے. تو جی چہرے کو قبلے کی طرف کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ توجیہ کہتے ہیں دل کے رخ کا اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھرنا، اس کو توجیہ کہتے ہیں کہ دل کے رخ کا صحیح ہونا. میں نے عرض کیا کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا ہے. اس یقین کی تبدیلی کے لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے رقع قائم بسے اور صحابہ کو دعوت دے کر ان ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا کرتے تھے. اصل طریقہ یہ تھا. یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے، یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے. ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا صحابہ کے گشت کا موضوع تھا. اس زمانے میں لوگوں نے اپنی رائے، اپنی ناقص سمجھ اور اپنے وقتی تجربات کی وجہ سے گشت کو ملاقات کا موضوع بنا لیا. تمہیں میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. گشت کو ملاقات کا موضوع بنا لیا کہ گشت ملاقات کے لیے ہیں، یہاں ملاقات کر کے دعوت دے دو. حالانکہ گشت مسجد میں ایمان کے حلقوں پر جمع کرنے کے لیے تھا. گشت مسجد میں ایمان کے حلقوں پر جمع کرنے کے لیے تھا. اس میں صحابہ کے گشت کا مقصد بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ گشت اور ملاقاتیں یہ کوئی رسم بندل نہ رہ جانے اور ایسا رواجی عمل نہ بن جاوے کہ جب دل چاہا کر لیا، جب دل نہ چاہا چھوڑ دیا. بلکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کے گشت کا موضوع کیا تھا. صحابہ گشت کا موضوع کیا تھا، وہ گشت کیوں کیا کرتے تھے. صحابہ کی گشت کا موضوع صحابہ کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا ہوتا تھا. معاذ بن جبل سید العلماء وہ ملاقاتیں کرتے اور کہتے کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ابر پر ایمان لے آویں. حضرت فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اس کے دونوں کے ہاتھ پکڑتے اور کہتے آؤ ہمارے ساتھ ابر پر ایمان لائیں گے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ایک سے ملاقات کرتے اور کہتے کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ ابر پر ایمان لائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو. معلوم ہوا کہ یہ گشت صحابہ پر بھی کیا کرتے تھے. اس زمانے میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صحابہ صرف کافروں کو دعوت دیتے تھے. ایسا نہیں ہے. ایمان لانے کا جو امر ہے وہ خود ایمان والوں کے لیے ہے، غیروں کو دعوت اسلام کی ہے. مگر ایمان لانے کا جو امر ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ خود ایمان والوں کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والوں ایمان لاؤ. یہ تو معلوم ہو گیا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دے رہے، لیکن یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اس حکم کو پورا کیسے کیا کرتے تھے. اور یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس حکم کے پورا کرنے کا کیا مطلب ہے. اس حکم کے پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرو جس سے تمہارے ایمان میں سادگی اور ترقی اور ایمان میں کمال پیدا ہو.
آج کل کیونکہ عام طور سے لوگ اس دعوت کے کام کو صحابہ کی سیرت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اس کو غور نہیں کرتے، اس لیے عام طور سے اس محنت کا نبوی طریقہ، اس محنت کا صحابہ کا طریقہ امت بھولے ہوئے ہے۔